السلام علیکم اور آداب۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کی اپنی ذات میں اندر وہ کون سی ایسی پوشیدہ طاقت ہے جو بس منتظر ہے کہ آپ اسے دریافت کریں؟ وہ کون سا اندیکھا خزانہ ہے جو صرف آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے؟ جی ہاں، وہ طاقت جو شاید کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جو آپ کو اندر سے شفا دے سکتی ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ایک میگنیٹس بنا سکتی ہے، ایسا کہ دنیا خود بخود آپ کی طرف کھینچی چلی آئے؟ آج ہم اسی ذاتی شناخت، آپ کی انفرادیت اور اس کے پیچھے جو روحانی قوت ہے نا، اس کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ یہ صرف آپ کہہ لیں ایک عام گفتگو نہیں ہونے والی، یہ خود کو پہچاننے کا، خود شناسی کا ایک سفر ہے۔ تو آئیے علامہ اقبال کے شعر سے سفر کا آغاز کریں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ ذاتی برانڈ، یہ شخصی پہچان آخر ہے کیا چیز؟ یہ صرف کوئی نام، کوئی لوگو تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ وہ ایک خاص احساس ہے، وہ فیلنگ جو آپ سے جڑ جاتی ہے۔ سوچیں ذرا، کوک اور پیپسی ہیں تو دونوں کولا ڈرنکس، ٹھیک، مگر دونوں سے جڑا احساس وہ بالکل مختلف ہے۔ ایک ماہر کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جب سب ایک ہی سمت میں بھاگ رہے ہو نا، تو کامیابی کا راز اکثر وہیں ہوتا ہے جہاں بھیڑ نہیں جا رہی ہوتی۔ تو اپنی منفرد شناخت کو پہچاننا اور پھر اسے نکھارنا، یہی اصل کام ہے۔ اچھا، مگر ایک فرد، ایک عام انسان اپنی پہچان کو اتنا طاقتور کیسے بنا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال ہے آئیفل ٹاور کی۔ وہ تو بس اپنی جگہ کھڑا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے نا، مگر پوری کی پوری صنعت اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ لوگ فخر سے بتاتے ہیں، میرا دفتر آئیفل ٹاور کے پاس ہے، ہمارا ریسٹورانٹ وہاں قریب ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ خود کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے کردار کو ایسے پروان چڑھایا جائے کہ آپ خود ایک مرکز بن جائیں، پھر مواقع، وسائل، پیسہ وہ خود آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ صرف شہرت نہیں، یہ آپ کی اصل قدر کا اعتراف ہے۔ اور یہیں پر میرا خیال ہے روحانیت کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بہت کامیاب CEO کا، لاکھوں کا مارے تھے وہ۔ انہوں نے ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنے کی بڑی کوشش کی، یعنی اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، سنبھالنا، مگر پھر بھی بے چین تھے۔ پتہ چلا کہ اصل مسئلہ تو کہیں اور تھا، خدا سے تعلق کمزور تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ جی بالکل، اور جیسے ہی وہ تعلق جڑا، وہ بحال ہوا، تو نہ صرف وہ ذہنی دباؤ کم ہوا، پریشانی گئی، بلکہ فیصلے بہتر ہونے لگے۔ انسان چیزوں کو زیادہ دور تک دیکھنے لگتا ہے، سوچ میں ایک گہرائی آ جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی تو قل هو اللہ احد کی تشریح میں یہی نقطہ اٹھایا تھا نا، کہ یہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں، یہ آپ کی، میری، ہر انسان کی اپنی انفرادیت کا بھی اقرار ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو منفرد کیوں بنایا ہے؟ اس پر یقین پیدا کرنا کہ جیسے اللہ یکتا ہے، اس نے آپ کو بھی اپنی تخلیق میں ایک خاص، ایک منفرد مقام دیا ہے۔ یہی خود اعتمادی کی بنیاد ہے۔ تو اس انفرادیت کا مقصد کیا ہو؟ مطلب بچپن میں ہم سب سے پوچھا جاتا تھا بڑے ہو کر کیا بنو گے، اور اکثر جواب ہوتے تھے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، یا پھر اچھی نوکری، گاڑی، گھر، چھوٹے مقاصد۔ ہاں، اسی سوال نے شاید ہمارے مقاصد کو چھوٹا کر دیا۔ اصل سوال شاید یہ ہونا چاہیے تھا، بڑے ہو کر اس کائنات کی، اس دنیا کی خدمت کیسے کرو گے؟ سر گنگا رام کی مثال نے، انہوں نے جو کمایا اس کا بڑا حصہ عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ایدی صاحب، ان کی تو پوری زندگی خدمت خلق کی ایک لازوال مثال ہے۔ ان کے مقاصد ذاتی نہیں تھے، وہ کائناتی تھے، یونیورسل تھے، اسی لیے وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ تو مقصد جتنا بڑا ہوگا نا، آپ کی شخصیت بھی اتنی ہی پرکشش اور پائیدار ہوگی۔ اور حکمت عملی کی، یعنی اسٹریٹجی کی سب سے عظیم مثال تو خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین اسٹریٹجسٹ تھے۔ آپ نے لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں ایک پہچان دی، انہیں برانڈ بنایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا، سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ان کی خوبیوں کو چینلائز کیا۔ بالکل، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیں۔ ایک نوجوان 17-18 سال کے، اپنے زمانے کے فیشن آئیکن سمجھے جاتے تھے، انہیں مدینہ بھیجا گیا۔ کیوں؟
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لیا کہ ان میں نوجوان نسل سے جڑنے کی، انہیں متاثر کرنے کی خاص صلاحیت ہے۔ اور انہوں نے وہاں جا کر کیا کیا؟ اپنی ذات کو نہیں چمکایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے پیغام کو عام کیا۔ یہی تو حقیقی برانڈ ایکسپرٹ کی نشانی ہوتی ہے، مقصد کو اپنی ذات پر فوقیت دینا۔ اچھا، تو یہ جو اندرونی طاقت ہے، یہ روحانی تعلق، اسے عملی طور پر کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ کوئی عملی طریقے ہیں اس کے؟ جی، کچھ آسان سی مشقیں ہیں جو بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے جسے نیورو سرکٹری بیلنسنگ کہتے ہیں، مطلب دل اور دماغ کے رابطے کو بہتر بنانا۔ طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے سینے کے مرکز پر ہاتھ رکھ کر بالکل سکون سے آہستہ آہستہ الحمدللہ کہیں۔ اس شکر گزاری کے احساس کے ساتھ دل و دماغ میں ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اندرونی شفا کا عمل ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ؟ دوسرا، اللہ سے دوستی کا تعلق بنائیں، اسے اپنا دوست سمجھیں، اپنی پریشانیاں، اپنی امیدیں سب اس سے بیان کریں، پھر دیکھیں کہ وہ کیسے راستے کھولتا ہے، کیسے مدد فرماتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تیسرا، پانی پر دم کرنے کا عمل۔ یہ ایک پرانی روحانی روایت ہے۔ ایک گلاس پانی لیں، اس پر 100 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر پانی کی سطح کے بالکل قریب آہستہ سے پھونک ماریں، پانی کے اندر نہیں، اور پھر وہ پانی پی لیں۔ یقین اور نیت بہت اہم ہے۔ یہ عمل باعث برکت سمجھا جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کل تو مغرب میں بھی بڑے بڑے نام، اسٹیو جابز، ایلون مسک جیسے لوگ بھی سنائے روحانی کوچز کی رہنمائی لیتے ہیں۔ صحیح۔ آخر میں میرے خیال میں سوچ اور رویے کی اہمیت پر بھی بات ہونی چاہیے۔ وقت تو ہاتھ میں پکڑی برف کی طرح ہے، بس پگھلتا جا رہا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اگر دنیا میں کوئی مثبت تبدیلی لانی ہے نا، تو تھوڑا سا ہٹ کر، تھوڑا ہلا ہوا کردار بننا پڑتا ہے۔ دنیا شاید شروع میں مذاق اڑائے، تنقید کرے، مگر اپنے مقصد پر قائم رہنا، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اسٹیو جابز کو دیکھیں، آئنسٹائن کو دیکھیں، یہ سب اپنی دھن کے پکے تھے۔ تو دوسروں پر تنقید میں وقت ضائع کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کا اصل مقصد تلاش کرے۔ بالکل، اور یاد رکھیے، آپ کی انفرادیت، آپ کی وہ خاص بات، وہ خاص رنگ جو اللہ نے صرف آپ کو دیا ہے، وہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ کائنات آپ کی خدمت کی، آپ کے اس منفرد کردار کی منتظر ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنی اس بے پناہ طاقت کو کب پہچانیں گے، کب اس پکار پر لبیک کہیں گے۔